جنگل جو کہ ایل او سی کے قریب ہی یہ گاؤں واقع ہے اور ہم نے صبح سے دکھایا کہ کس طرح سے جو تباہ کاریاں ہے جنگ کی وہ سامنے آئی ہے اور لگاتار سیز فائر وائلیشنز کی وجہ سے کس طرح سے سویلین آبادی والے علاقوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور یہ گنگل کی تصویریں ہیں اور گنگل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ مکان جو ہے تباہی کی داستان بیان کر رہا ہے اور جس کی در و دیوار جو ہے پوری طرح سے ٹوٹ چکی ہے اور یہاں کے مکین جو ہے معجزاتی طور پر بچ گئے ہیں۔ اور ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ صرف گنگل کی ہی کہانی نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے جس طرح سے لگاما کی ہم نے بات کی یا پھر جو سلام آباد یا پھر کالگی یا پھر جو کمان پوسٹ کے آس پاس کے ایریاز ہے وہاں پر بھی اسی طرح کی دل دہلانے والی تصویریں سامنے آ رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اب یہاں کے لوگ جو ہے مکین جو ہے وہ کافی پریشان ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ گنگل سے بھی کافی لوگوں نے ہجرت کی ہے اور وہ سیفر لوکیشنز کی جانب جو ہے وہ اس وقت رواں دواں ہے۔ حالانکہ لگاتار یہ کوشش کی گئی ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے تو کسی نہ کسی طریقے سے یہاں کے لوگوں کو سیف گارڈ کیا جائے، ان کی جو جانوں کا تحفظ ہے اس کو ممکن بنایا جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ مطالبات بھی زور پکڑتے جا رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے جو بنکرز ہونے چاہیے تھے اس طرح کا اقدام یہاں پہ نہیں اٹھایا گیا ہے۔ مزید یہاں کے کچھ لوگ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ نام آپ کا؟ محمد امین صاحب، کس طرح کا یہ واقعہ سمجھتے ہیں آپ؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی ہے رات بھر شیلنگ ہوئی تو پاکستانی جو سیز فائر وائلیشن ہوئی اس کی زد میں یہ شیلنگ کی زد میں آ گئی۔ یہ ایک مکان کی بات نہیں ہے، گنگل پورا اس کی زد میں اور ایسے کئی واقعات یہاں رونما ہوئے ہیں۔ رات کو لگ بھگ 9:30 پونے 10 کے قریب فائرنگ سٹارٹ ہوئی یہاں اور صبح کے 8 بجے تک رک کے فائرنگ مسلسل ہوتی رہی۔ جی، تو کس طرح سے خوف و دہشت ابھی شام ہونے والی ہے؟ سر رات کو ہم مسجد میں گزاری ہے، ہم نے رات پوری رات، اور چھوٹے چھوٹے بچے چیخ پکار پڑی تھی تو بہت دہشت میں لوگ پوری رات میں خوف و دہشت میں رہے لوگ۔ جی، تو کس طرح سے یہ واقعہ سمجھتے ہیں آپ کے سویلین آبادی کو آپ ٹارگٹ بنائے تھے؟ بالکل سویلین آبادی کو ٹارگٹ نہیں بنانا چاہیے۔ سویلین آبادی تو یہاں کی ہو یا وہاں کی غریبی لوگ مارے جاتے ہیں تو اس کا کوئی انتظام ہونا چاہیے، دونوں دیشوں کو مل بیٹھ کر کوئی بات کرنی چاہیے جس سے کچھ اس بات کا حل نکلنا چاہیے۔ نام بتائیں آپ؟ تو بالکل یہاں پہ کچھ اور لوگ ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور فی الحال ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ جو یہ تصویر ہے کس طرح سے سامنے آ رہی ہے اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ گنگل کی کہانی نہیں ہے بلکہ جو سلام آباد اوڑی کی بات کریں گے یا پھر جو لگاما کی بات کریں گے یا دوسرے جو علاقے ہیں تو وہاں پر اسی طرح کی کچھ تصویریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے اور لگاتار جس طرح سے سیز فائر وائلیشنز ہو رہی ہے تو اس کا خمیازہ کہیں نہ کہیں جو عام لوگ ہیں، عام ناگرک ہے، ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو آشیانے ہیں وہ اجڑ رہے ہیں یہاں پر اور کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو خوابوں کے آشیانے ہیں وہ پل میں بکھر جاتے ہیں اور یہ کہانی جو ہے، یہ مکان جو ہے اپنی کہانی آپ بیان کر رہا ہے اور اس طرح کی دل دہلانے والی تصویریں جو ہے اوڑی کے لگ بھگ جو بارڈر کے نزدیک جو ایریاز ہیں تو ہر ایریا سے وہ خبریں جو ہے اس طرح کی موصول ہو رہی ہے اور کافی پراپرٹیز کو ڈیمیج پہنچا ہے۔ حالانکہ جس طرح سے ہم نے کہا کہ ایک خاتون کی موت بھی واقع ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے اور آس پاس کے آپ ڈھانچے دیکھ سکتے ہیں، تعمیراتی ڈھانچے، اور کس طرح سے ان کو بھی ڈیمیج ہوا ہے اور جو سپلنٹرز ہے وہ لگے ہوئے ہیں ان مکانوں پہ اور چھید جو ہے وہ کس قدر بیانک ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر جو بیانک صورتحال ہے وہ پیدا ہوئی تھی جو گزشتہ رات گزری ہے۔ اب جو وقت بیتتا جا رہا ہے، اب رات کا جو ٹائم آنے والا ہے، شام کا وقت ہونے والا ہے اور ان کی فکر جو ہے، ان لوگوں کی جو فکر ہے وہ بہت ہی زیادہ اب ہو گئی ہے، بہت ہی زیادہ وہ فکر بڑھ گئی ہے اور یہ لوگ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ اس کا مکمل طور پر کوئی حل نکالا جائے تاکہ انسانی جانوں کا ضیاع زیادہ نہ ہو، انسانی جانوں کا تحفظ جو ہے وہ ممکن بنایا جا سکے۔ تو مزید ہمارے ساتھ ہے، ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ نام بتائیں اپنا؟ جی، محمود علی۔ محمود صاحب، یہ بتائیے آپ کا مکان ہے؟ جی جی تو اس وقت کہاں تھے آپ لوگ جب یہ؟ جی، ہم بچوں کو کھانا کھلا رہے تھے تو اب بستر ڈالا ہم نے تو اب سونے والے تھے تو تب تک ادھر فائرنگ ہوگی تو بچی رونے لگی، وہ مجھے کچھ ہونے لگا، چھوٹی بچی 6 سال کی ہے، ڈر گئی؟ ہاں ڈر گئی، ہم نے باہر نکالا تب تک ادھر گولا پڑا تو یہ مکان اس میں کچھ مطلب آپ باہر نکلے تھے اس وقت؟ جی جی جی، ہم بھاگنے کے لیے نکلے تو اس طرح کہاں نکلتے؟ تو معجزاتی طور پر آپ بچ گئے؟ جی جی، تو اگر اندر ہوتے تو کچھ بھی ہو سکتا؟ وہ تو کچھ بھی ہو سکتا تھا، ابھی کچھ آپ نے دیکھا کچھ نہیں نکالا ہم نے، ادھر ہی پڑا ہے سب کچھ۔
اب کیا ڈیمانڈ رہے گی سرکار سے؟ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار سیز فائر وائلیشن کی وجہ سے جو سویلین آبادی ہے اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہاں یہ تو سچ بات ہے. ہے. کیا مطالبہ رہے گا سرکار سے؟ سرکار سے ایک تو ہمیں ادھر مورچہ ورچہ بھی کوئی نہیں ہے, پوری گینگل میں نہیں, تقریباً بنکر, ہاں بنکر تو کچھ نہیں ہے. تو دوسرا ادھر بند ہونا چاہیے, یہ بیگنا مرتے ہیں سب, مورچے ہونے چاہیے. ہاں آپ بتا رہے ہیں نا کچھ, کیا مورچہ بھی ہونا چاہیے؟ نہیں میں نہیں بتا رہا. ہاں انہوں نے بتایا. ہاں جی, مورچے تو ضروری ہیں بہت, کیونکہ جان و مال کا تحفظ جس سے ہو سکے. باقی جنگ تو ہم نہیں بول سکتے ہیں کچھ بھی, کیونکہ دو ملکوں کا معاملہ ہے. تو اگر وہ کوئی غلطی کرے گا تو اس کو سزا ہو تو اس کو بالکل, لیکن غریب عوام کا بھی دیکھنا ہے کہ غریب عوام نہ پیس جائے. نقصان تو غریب عوام کی اٹھانا پڑتا ہے. تو بالکل غریب عوام کو ہی نقصان اٹھانا پڑتا ہے, یہ کہنا ہے یہاں کے لوگوں کا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے, جو سرکار ہے یہاں کی, وہ سامنے آ جائے اور یہاں کے لوگوں کی جو لائف ہے, جو ان کی جانیں ہیں, ان کا تحفظ ممکن بنایا جا سکے. آفاق شاہ کے ساتھ نیوز 18 کے لیے گینگل سے مدثر قادری.